کہ جبری نہیں ہے، یہ اختیاری، یہ صدر پاکستان کی خواہش کے مطابق یعنی ان موضوعات کو مرتب کرنے کی کونسل نے اپنی آئینی حدود میں رہ کر سفارشات مرتب کی ہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ یہ صرف کسی ایک مکتب فکر کے شخص نے ان موضوعات کو مرتب نہیں کیا، ابھی ایک ابتدائی مسودہ تیار کیا گیا ہے، اس کو مفتی زبیر صاحب نے اور پھر بعد میں کونسل کے تمام تر افراد نے اپنے اپنے عنوانات بھیجے، اور میرے سامنے اس وقت ڈاکٹر ابوالحسن شاہ صاحب کی بھی فہرست ہے، مفتی زبیر صاحب کی بھی فہرست ہے، میرے اپنے لکھے ہوئے موضوعات اس وقت میرے سامنے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اہل علم اور کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ائمہ مساجد کی تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں بتائیں کہ کن کن موضوعات کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے میں چند ایک موضوعات آپ کو بتاتا ہوں جو ریکمنڈڈ ہیں، جو بعد میں اگلے اجلاس میں انشاءاللہ تعالی ایک فائنل مسودے کی صورت میں سامنے آئیں گے، اور مجھے بتائیں کہ ان میں سے کس موضوع پر یعنی کس امام مسجد کو یا کس مسلمان کا اعتراض ہو سکتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی روح، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے، امت پر حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی خدمات، تبلیغ اسلام میں صوفیہ کا کردار، اصلاح معاشرہ میں صوفیہ اور خانقاہ کا کردار، اسی طرح ایذائے مسلم کی شدت اور مذمت، اسلام میں شرم و حیا کا مقام، حسن معاشرت، دین کا معاشرتی انتظام، اسلام میں صفائی ستھرائی کی اہمیت، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، انسانوں سے محبت، تربیت اولاد، ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی کی مذمت، اولی الامر کے حقوق اور فرائض، منشیات کی لعنت، مسجد کی ذمہ داریاں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ عنوانات مرتب کرنے کے بعد ایک اختیاری طور پر امام مسجد تک پہنچا دیے جائیں اور اسے پوائنٹرز دے دیے جائیں کہ جناب یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ احادیث ہیں، آپ ان کے پیش نظر اپنی گفتگو کو اور اپنی تقریر کو مرتب کریں، تو اس میں کیا مذائقہ ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مدینہ طیبہ کی ریاست کو قائم فرمایا تھا، ریاست مدینہ منورہ میں مسجد کا کردار کیا ہے؟ مسجد ایک ایسے معاشرتی ادارے کے طور پر وہاں پر استعمال ہوا کرتی تھی، ایک ایسا مرکز ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر صفہ کی فرسٹ ریزیڈینشل یونیورسٹی بھی آپ کو نظر آتی ہے، کہ جہاں پر مختلف صحابہ کے نام اپنے تمام تر معمولات کو ترک کرنے کے بعد ایک ایسی ریزیڈینشل یونیورسٹی میں آ کر قیام پذیر ہو گئے کہ جہاں پر وہ دین کا باقاعدہ علم حاصل کرتے ہیں۔ اسی مسجد میں نکاح کرانے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اسی مسجد سے آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ اذان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اسی مسجد میں قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اعتکاف کرتے ہیں، اور اسی مسجد سے ریاست مدینہ منورہ میں باقاعدہ فوجوں کو ڈپلوائے کیا جاتا تھا، سفیروں کو روانہ کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی سفیر وہاں پر آیا کرتا تھا تو باقاعدہ اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہی گفتگو کیا کرتے تھے، اور مسجد میں ہی مشاورت کے لیے باقاعدہ مجلس قائم ہوا کرتی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کونسل کی طرف سے اصلاح معاشرہ کے لیے یہ 100 مضامین جو تمام یعنی کونسل کے مختلف مکاتب فکر کے اہل علم جو ان کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کی مشاورت سے موضوعات طے کیے جانے والے ہیں اور اس کا ایک بنیادی مسودہ تیار کیا گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں بالخصوص اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ایک بہت ہی بہتر قدم ہے، اور یقیناً اس پر آگے عمل درآمد کے لیے مختلف مذہبی تنظیموں، جماعتوں اور ائمہ مساجد کو تعاون کرنا چاہیے۔